یہ حسد جو ہے، آج جو قاری صاحب نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ فلق اور اس کی جو آخری آیت ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس کے اس جذبے اور اس کا جو اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ جیسا آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ یہ حسد نیکیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ کیا ایکسپریشن ہے! اور حسد جو ہے یہ اس سے پھر آگے جو چیزیں کینہ اور بغض اور عداوت یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں، بلکہ غیبت بھی اسی سے نکلتی ہے، غیبت بھی اسی سے نکلتی ہے۔ حسد جو ہے یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بعد بہتان تک کو پھر یہ جنم دیتا ہے۔ یہ ساری جو انسان کے باطن کے اندر اور جو اس کی روح کو آلودہ کرنے والی چیز، انسان بنیادی طور پر ظاہر ہے دو چیزوں کا مرکب ہے، اس کا جسم ہے اور اس کی روح ہے۔ جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اس کا علاج ہوتا ہے، جو ہمارے دل کو، روح کو اور باطن کو بیماریاں کھا جاتی ہیں اس میں حسد جو ہے یہ بہت کلیدی اور بنیادی ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے۔ اور جب جو پہلا قتل ہوا اور اس کے بعد پھر جو آج بھی ہم نے اس پہ بات کی، جو سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور پھر انہوں نے خواب جو ہے بیان کیا اپنے والد گرامی کو، تو انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ اپنا خواب جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اور دوسری طرف یہ بھائی جو ہیں ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ ہم تو باہر کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں اور باپ اور بیٹا جو ہے یہ اس نوعیت کے راز و نیاز اور آنے والے دنوں میں اس نوعیت کی بلندیاں اور العزمیاں جو ہیں ان کو یہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ حسد کا جذبہ پھر پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے ایک دن اپنے والد سے حضرت یوسف کو لیا اور پھر ان کو کنویں میں پھینکا۔ پھر یہ ایک لمبی داستان ہے، اور اس کے آگے جو ہے اصل بات، اصل منظر اور مظہر وہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر مصر کے تخت پر جلوہ گر ہوئے، اور یہی بھائی جو ہیں بلائے، انہوں نے بلاوا لیا، ان کے سامنے پیش ہوئے، قحط سالی تھی تو غلہ لینے کے لیے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، اور آپ چونکہ حسن و جمال کا مرقع تھے تو آپ نقاب کرتے تھے، بھائی ان کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ تو جب دوسری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر پوچھا کہ تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، اور اتنے میں آپ نے پھر اپنا نقاب سرکایا اور اپنا جو چہرہ ہے تو اس موقع پر آپ نے، اب یہ ایک دوسری کیفیت ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک کام کیا، اب اس کے جواب میں جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کانٹے رکھے اور جواب میں آپ نے بھی کانٹے ہی رکھ دے تو پھر اللہ کی سرزمین تو کانٹوں سے بھر گئی، بھر جائے گی۔ اور پھر وہ اس کے آگے بھی، اس سے بھی آگے کہتے ہیں کہ صوفی میں اور ایک عام آدمی میں یہی فرق ہے کہ عام آدمی اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا ہے، جبکہ صوفی عام آدمی کے ساتھ بھی اچھا ہے اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، اور اتنے میں انہوں نے کہا کہ ہاں یوسف تو آپ ہیں۔ تو آپ نے اب ان کی جو ایک ہیجانی کیفیت ان کے اندر برپا ہونے والی تھی نا، اس کو بھانپا اور پھر اس کو کنٹرول کیا۔ ہاں آپ نے فرمایا یوسف میں ہی ہوں، وہ تم سے ایک نہ جانے میں ایک کوتاہی ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، شیطان نے تمہیں کہیں بہکا دیا تھا۔ یعنی اب آپ نے وہاں عداوت کے نئے بیج نہیں بوئے کہ وہ آپ اس کو وہ دیکھو پھر ایک رستہ جو ہے وہ نکال دیا، فراہم کر دیا، اور اب ان کو یہ ہوا کہ اب یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ بادشاہ ہے، ابھی اشارہ کرے گا اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں ابھی یہ ہمیں تہ کر دے گا، اور اگر یہ کرے تو یہ حق بجانب ہے، ایسا ہونا چاہیے، ہم نے اس کے ساتھ کیا نہیں کیا، اپنی طرف سے تو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس موقع پھر آپ نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک کی سورہ یوسف کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی یہ رویہ جو ہے، ایک طرف حسد، ہم حسد کی بات کرتے ہیں لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج عفو اور درگزر ہے، جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم علاج کو اگر ہم پہلے ہم تھوڑی طرح اور اس کو کھول لیں تھوڑا سا، تو پھر اگلے مرحلے پہ اگر ہم علاج بھی ایک دوسرے، آپ کیا میری اس بات سے ایگری کریں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی، یہ حابیل قابیل کے واقعے سے بھی بہت پہلے، جب شیطان سے یہ کہا گیا کہ آدم خاکی کو ذرا سجدہ ریز تو ہو، اور شیطان نے کہا نہیں اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا، میرے اس کے ذہن میں یہ آیا ہے نا
کہ یہ شاید میرا پورٹ فولیو سنبھال لے. جی جی اور میرے جو گدی تو کوئی نہیں دیتا نا. یہاں تو ہر جگہ پہ اپنا اپنا وحدانیت کا تصور ہے نا جی. تو اس نے کہا کہ یہ تو پھر میری جو ایک ڈومین ہے اس میں مداخلت ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا اللہ ہم جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں حسد تو آیا ہے اس میں بھی. یہ سارا منظر اور مظہر ہے ہی حسد کا. اچھا میں چاہتا کہ افو درگزر پہ ہم اگلے مرحلے پہ ذرا بات کر لیں. پہلے بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں مثلا یہ جو صورت ہے آپ کو پتہ ہے, ہم آپ کو کیا بتاؤں میں, مطلب ہم شروع ہی بیسیکلی اما یتسالون سے کرتے ہیں جی اور پھر اس کے بعد پیچھے آتے ہیں. پھر تو ابتدا میں ہی جو چیزیں ہمیں یاد کرا دی جاتی ہیں پھر یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے. بچپن سے ہم یہ پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ جناب اور حسد کرنے والیوں کے شر سے ہمیں بچا, جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے. اور یہ بھی جو میں نے ابھی آغاز میں سرکار کا فرمان شیئر کیا, آپ نے بھی شیئر کیا کہ حسد ایسے کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ جو ہے سوکھی لکڑیوں کو. اصل میں جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کا نقصان تو شاید بعد میں کسی مرحلے پر کرے یا پہنچے. سب سے پہلے وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی کامیابیوں کو دیکھ کر وہ اس کی رات کی نیند بھی خراب ہوتی ہے اور دن کا سکون جو ہے وہ بھی اپنا وہ غارت کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی جو صلاحیت وہ اس کو گرانے میں لگا رہا ہوتا ہے. اگر وہ اسے کہیں کم صلاحیت اپنے اوپر صرف کر کے اپنے ہنر پہ پڑھائے اور بہتر کرے تو شاید وہ اس کی شخصیت اس سے زیادہ بن اور نکھر جائے. اور ہم سوسائٹی میں یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ جہاں میں پوچھنا چاہتا تھا طاہر بھائی کہ ہمارے یہاں کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے واضح کہ بہت شدت سے یہ جذبہ جو ہے ہمارے ارد گرد ہمیں نظر. بنیادی طور پر جو اس میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے دوری. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے ابھی ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے خوبصورت بات کی کہ آپ نے کوٹ بہت اچھا پہنا ہوا ہے. یہ رشک ہے جو آپ نے کہا پہلے. اور اگر ان کے دل میں یہ خیال آئے یا کسی کے دل میں کہ یار یہ اس نے کیوں پہنا ہے اور یہ پہن کے اچھا لگ رہا ہے, تو چیزیں بہت نازک سا جو اس میں ایک احساس ہے اور قرینہ ہے. تو اللہ اسی شخص کو جو اس نے ایک محنت سے حاصل کیا یا اللہ کے فضل سے چیز عطا ہوئی, دو ہی چیزیں ہیں کہ یا کسبی ہے یا وابی ہے, یا انسان محنت سے حاصل کرتا ہے یا اس کی عطا سے ملتا ہے. تو اگر تو ہمارا اس پر ایمان ہے اور مضبوط ہے اور مستحکم ہے, ہونا چاہیے, اس کے بغیر عملی زندگی میں بھی اور ایمانی زندگی میں بھی ہم چل ہی نہیں سکتے آگے. تو پھر ہمیں اگر کوئی طلب کرنی ہے تو پھر اسی سے کریں, اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس کو عطا کیا ہے اس پر بھی ماشاءاللہ کہہ کر کہ جیسے اس نے چاہا سبحان اللہ کہہ کر ماشاءاللہ کہہ کر اس کی حمد و ثنا ہی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک, کیونکہ کل آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. کل میں نے ایک جملہ جب ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے پڑھا بڑا ہی شاندار. انہوں نے کہا حسد جو ہے وہ اگر آپ غور کریں اور ذرا سا بھی غور کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کا بھی دوسرا نام ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس نے دیا نا طاہر صاحب کو, ان کو گفتگو کا وہ دیا, ان کو قرأت کا وہ دیا, لحن دیا, ان کو گلا عطا کیا. اب اگر کوئی ہم میں سے یہ سوچے کہ جناب یہ کیوں ہوا ہے تو اس کی تقسیم ہے. اس کی تقسیم پہ اگر آپ اعتراض کریں گے تو آپ جائیں گے کہاں؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ مینوں پتا ہے کہ نہیں پتا ہے, لیکن میں طاہر رضا بخاری صاحب دے بارے کو گل حسد کی وجہ سے فوراً پھیلائی. فوراً میں نے وہ کیا, انہوں نے کو فون کیتا, انہوں نے فون کیتا, سوشل میڈیا پہ پھیلا دی, پوسٹ کر دی, اپنی رائے دے دی. یہ بھی کہیں پیچھے ہوتا ہے؟ نہیں, یہ 100% ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر جو ایک دبا ہوا جذبہ ہے اس کو آواز اور الفاظ مل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کو لے کے گھر گھر جاتا ہے کہ اس میں اس کی تمانیت ایک ہو رہی ہوتی ہے. جی ٹھیک, سیڈسٹ رویہ ہے نا یہ, سیڈسٹ رویہ. اور اس میں ویسے ایک پرانے بزرگوں کا ایک اور بھی خیال ہوتا تھا, وہ لوگوں کو دعا دیا کرتے تھے, کہتے تھے اللہ کرے تو محسود ہو, محسود جس سے حسد کیا جائے. تو حسد جس سے ہوتا ہے, جیسا شاہ جی نے فرمایا کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو اس کا معترف ہوتا ہے, اس کی خوبیوں کا, اس کی کوالٹیز کا اعتراف کرتا ہے. پرانے دور میں جب جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا کہ محنت کر حسد نہ کر, تو یہ ہمارے یہاں اب جذبے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے اکٹھے آپ ایک گروپ چل رہا ہوتا ہے, گروپ کر رہا ہوتا ہے, ایک ان میں سے آگے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں پھر ان کے لیے وہ جیسے ابھی یہ محسن بھائی نے شاید کہا ہے یا کسی نے شاید آپ نے کہا ہے ساڑھے نال لیا تھا پھردا ہوں. ہاں جی میں سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اچھا دلچسپ بات ہے کہ اس کی تمام تعریف ہوتی ہے یہ بات کہ یار پہلے سائیکل پہ تھا, اب ہم سب نہیں سنے, میں نے بھی بہت سنے. تو حسد جس سے ہوتا ہے, جیسا شاہ جی نے فرمایا کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو اس کا معترف ہوتا ہے, اس کی خوبیوں کا, اس کی کوالٹیز کا اعتراف کرتا ہے. پرانے دور میں جب
جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا محنت کر حسد نہ کر، حسد نہ کر. تو یہ ہمارے یہاں جذبے ایک تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے اکٹھے آپ ایک گروپ چل رہا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ آگے نکل جاتے ہیں، ایک ان میں سے آگے تو پیچھے رہ جانے والے ہیں.